آج میں آپ کے سامنے رزق میں برکت کب آئے گی اس کے چند اسباب بیان کروں. سب سے پہلا سبب ہے رزق میں برکت نازل ہونے کا کہ انسان قرآن سے وابستہ ہو، قرآن سے رشتہ جوڑ لے، قرآن کو سینے سے لگا لے، قرآن سے نہایت قریب ہو. کیونکہ اللہ نے قرآن کو صرف انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے اور قرآن کو انسان کے لیے عمل کے لیے نازل فرمایا ہے. اب انسان اگر قرآن سے دور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ برکت سے محروم ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید کے متعلق بہت ساری باتیں نازل فرمائی کہ قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن فلاح ہے، قرآن فلاح ہے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو نہایت برکت اپنے اندر سموئی ہوئی ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو سراپا برکت والی ہے، سراپا برکت والی ہے. جو اس قرآن سے رشتہ جوڑے گا وہ برکت میں رہے گا، جو اس قرآن سے رشتہ نہیں جوڑے گا وہ برکت میں نہیں رہے گا. یاد رکھیے اللہ نے آگے فرمایا لیدبروا آیاتہ، اور قرآن کو نازل فرمایا اللہ نے تاکہ اس کے آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے نزول کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں. پہلا سبب یہ کہ یہ قرآن برکت ہے، اس قرآن سے جو جڑے گا وہ برکت سے جڑے گا، اس قرآن سے جو اپنے آپ کو دور کرے گا وہ برکت سے محروم ہوگا. اور دوسرا سبب بیان کیا گیا کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کافی لوگ اس آیت کے ان 3 اسباب پر عمل کرتے ہوں گے، لیکن اکثر لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے اتنا دور ہو گیا ہے انسان کہ بالکل کبھی ایک ایسا مہینہ آ جاتا ہے جس میں قرآن کی زیادہ تلاوت کرنی ہوتی ہے، یا کبھی انسان کچھ فارغ الاوقات ہوتا ہے، یا اس کا کبھی جی چاہتا ہے تو تلاوت کر لیا اور کچھ ایک آدھ پارے کی تلاوت کر لیا، پڑھ لیا، خوش ہو گیا. یہ بات بالکل اٹل ہے کہ تلاوت قرآن سے ثواب ملتا ہے، لیکن جو اصل وجہ ہے اس کے نزول کی، اس کے نازل ہونے کا جو مین سبب ہے، اگر انسان اس سے دور رہے تو پھر ظاہر کی بات ہے برکت سے محروم ہوگا. چلیے چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں. اگر وہ حقوق ہم ادا کریں گے تو ظاہر کی بات ہے برکت ہماری زندگی میں نازل ہوگی. اور یاد رکھیے ایسی برکت نازل ہوگی کہ انسان کی سوچ اور انسان کے خیال سے بہت ہی زیادہ ہوگی. قرآن ہم سے کیا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے بتائیے؟ قرآن انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن اللہ نے اشرف المخلوقات کے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن جب ہمارے لیے نازل ہوا ہے تو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور یہ تقاضا جو قرآن کا ہے یہ اللہ نے ہمارے کو فرض کیا ہے کہ تم قرآن کے ان تقاضوں کو پورا کرو. اور ان تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور باقی کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ اسی حق پر محمول ہیں. اگر اس حق پر ہم بالکل اچھے طریقے سے پابند ہے تو باقی کے حقوق بھی آسانی سے ہم ان پر چل سکتے ہیں. پہلا ہم کیا ہے قرآن کریم کا؟ بالاختصار اس پر ایمان لائیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس ایمان میں یقین ہونا چاہیے اور اس قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اور قرآن کی تمام باتوں میں سے
ایک بھی بات میں بالکل شک نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن پر ایمان ہے. قرآن پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ بس مان لیا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے. یقین ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے, اس کا ایک ایک حکم صحیح ہے, اس میں بیان کیا گیا ایک ایک مسئلہ صحیح ہے, اور اللہ نے جو راستے بتائے ہیں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے بتائے ہوئے یہ راستے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ یقین ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی قرآن پر محبت ہونی چاہیے. اور قرآن خود رونا ہوتا ہے, تاکوں میں سجایا جاتا ہے. تاکوں میں مطلب کیا ہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں, امام ہوں اس مسجد کا ایک ناچیز, دیکھتا ہوں اگر گھر میں قرآن پڑھنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے تو دھول میں آتا ہوا قرآن پوچھ پاچھ کر مسجد میں لا کر رکھتے ہیں کہ حضرت پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, گھر میں رکھے کیا. میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی بولوں کہ وہی برکت بھی لا کر رکھ دو یہیں پر, اس سے بھی محروم ہو جاؤ. پڑھنے سے بھی کتراتے ہیں لوگ, اتنا دور قرآن سے. یہ ایمان ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا حق کیا ہے قرآن کریم کا؟ قرآن کریم پر جب ہم ایمان لائے ہیں تو اس کا علم حاصل کریں, پڑھنا سیکھیں, ترجمہ سیکھیں, علم حاصل کریں. اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں, بار بار تلاوت کریں. رمضان کو خاص نہ کریں اور ایام ذی الحجہ کے 10 دنوں کو خاص نہ کریں, بلکہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جو گھر روزانہ سورہ بقرہ کے نور سے پر نور ہوتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور جب شیطان بھاگ گیا تو ظاہر سی بات ہے برکت آ گئی. اور اگر شیطان آ گیا, جہاں شیطان ہو وہاں برکت, خوشی اور اطمینان, سکون بھلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور قرآن پر عمل کرنا چاہیے. یہ قرآن کا ایک حق ہے. ایمان بھی لائے, قرآن پر علم بھی حاصل کیے, اس کی تلاوت بھی کیے, اب عمل بھی کرنا ہے اس کے اوپر. اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن میں غور و فکر بھی کرنا ہے. غور و فکر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر قرآن کریم کے بارے میں غور کرنے کا بلکہ حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا فرمایا اللہ نے؟ اونٹ کی طرف دیکھو, پہاڑوں کی طرف دیکھو, آسمان کی طرف دیکھو, زمین کی طرف دیکھو. اور دیگر مقامات پر فرمایا سورج کی طرف دیکھو, چاند, سیارے دیکھو, اپنے جسم پر دیکھو. یہ غور و فکر کرنے کا حکم اللہ نے کہاں دیا ہے؟ قرآن کریم میں دیا ہے. اور قرآن کے معنی اور مفہوم میں بھی غور و فکر کرنا ہے. کرتے ہیں ہم, بہت دور ہے, اور صرف برکت کے خواہاں ہے. میری زندگی میں برکت نازل ہو, میں بڑا خوشادہ زندگی بسر کروں, خوشحال زندگی بسر کروں. غور کرو کہ تم کہاں چوک رہے ہو. یہی ہماری بھول چوک ہو رہی ہے. اور غور و فکر کرنے کے بعد قرآن کا چھٹا حق ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کریں, قرآن کا ڈیفینس کریں. قرآن کا ڈیفینس. آج کیسے ایرے گہرے جو الف کا بھالا نہیں جانتے قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں گنے چنے اہل علم کے علاوہ جو قرآن کی بیان کردہ باتوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی تم نے جو کہا یہ نہایت غلط ہے, ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے. ہم قرآن پر غور ہی نہیں کرتے تو نکیر کیا کریں گے؟ دشمن کے حملے کو سمجھتے ہی نہیں, اور وہ دشمن کے حملے کو سمجھنے کا جو ہنر ہے وہ قرآن میں ہے, جو غور کرنے کے بعد ہم کو ملتا ہے. ہم وہی نہیں کرتے ہیں تو وہ ہنر کیا سمجھیں گے, اس کا حملہ کیا سمجھیں گے, قرآن کا دفاع کیا کریں گے. بات لمبی نہ ہو جائے, چونکہ یہ قرآن ہے تو لہٰذا 4 باتیں ذرا زیادہ ہو گئی ہیں. جب تک ہم قرآن کے حقوق کو نہیں اپناتے تب تک ظاہر سی بات ہے برکت تو ہماری زندگی میں آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے اے نبی آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو سراپا برکت والی ہے. اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اور آئیے دوسرا جو سبب ہے زندگی میں رزق میں برکت کے نازل ہونے کا, وہ ہے صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا. یہاں سے میں باختصار آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ وقت ختم ہوتے ہوتے میری باتیں بھی ختم ہو جائیں. دوسرا سبب ہے صدقہ و خیرات. انسان اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ و خیرات اور زکات کی بدولت اس کی زندگی میں برکت نازل کرتا ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جو کچھ تم اس کے راستے میں خرچہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے. تم جو خرچہ کرتے ہو اللہ اسے لوٹا دیتا ہے. یہ لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ تم اس کے راہ میں خرچہ کرو وہ تمہیں تمہارے مال کو لوٹا دے گا. اس میں برکت کی کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم اپنی طاقت کے مطابق خرچہ کرو وہ اپنی قدرت کے مطابق لوٹا دے گا. ایک پائی کا بدلہ 700 گنا بڑھا کر دے گا. تو یہ لوٹانے میں برکت نہیں ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تمہاری طرف اس کو لوٹا دیتا ہے. کیوں لوٹاتا ہے؟ واللہ خیر الرازقین. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور ایک حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انفق یا ابن آدم ينفق علیک. اے ابن آدم کی اولاد تم برابر خرچہ کرتے رہو. اگر تم خرچہ کرتے رہو گے تو تمہارے اوپر بھی خرچہ کیا جائے گا. اگر تم انفاق کرو گے تو تم پر بھی انفاق کیا جائے گا. تم بندوں پر انفاق کرو اور بندوں کا خالق تم پر انفاق کرے گا. تو یہ آیت اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو انسان کی روزی میں برکت نازل ہوتی ہے. اور یاد رکھیے انسان صدقہ و خیرات سے کتراتا کیوں ہے؟ اگر میں صدقہ کروں گا میرے پاس اتنا مال ہے میں 1,00,000 2,00,000 مسجد کو دوں گا یتیم کی کفالت کروں گا بیواؤں کا ساتھ دوں گا انفاق کروں گا صدقہ کروں گا فی سبیل اللہ خرچ کروں گا تو میرے مال میں ظاہر سی بات ہے کمی آ گئی. سوچنے کی بات ہے 100 میں سے 50 خرچہ ہوا تو 50 ہی بچے گا. یہ انسان کی جو ظاہری سوچ ہے یہ کیوں آ رہی ہے؟ شیطان کی طرف سے. اللہ نے تو فرمایا کہ برکت آتی ہے لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ برکت نہیں آتی بھائی اس سے تو تمہارا مال کم ہو جاتا ہے. اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے داؤ ہے جو تمہیں شک میں ڈال رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. بے شک شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم خرچہ کرو گے تو تمہارے مال میں کمی آئے گی لہذا وہ صدقے کا حکم دینے کے بجائے فحش کاموں کا تم کو حکم دیتا ہے. ایک انسان ہزاروں مہینے میں فحش انٹرنیٹ فضول خرچی اس میں سمجھ میں آ رہی شیطان کا جو حملہ ہے وہ اس میں کیسی بات ہے. اس میں ہزاروں خرچہ کرے گا لیکن صدقہ و خیرات کرنے کے وقت سوچتا ہے ارے کم ہو گیا میرا مال. اس میں ہزاروں خرچہ اور کوئی کم نہیں ہو رہا کوئی لا کر دے رہا ہے. یہ کس کا حملہ ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر. شیطان ہے جو تم کو فقر و فاقہ کا ڈر دلا رہا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ فحش کاموں کا حکم دیتا ہے کرو وہ اس میں کمی نہیں. تمہارے ذہن کو یعنی جو شیطان کے اس حملے سے ڈر کر وہاں خرچ کر رہا ہے لیکن یہاں نہیں کر رہا ہے. کتنا شکنجہ کسا ہوا ہے شیطان نے ان کے دماغوں پر. اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا واللہ یعدکم مغفرہ. اگر تم خرچہ کرو گے تو اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. آخرت میں مغفرت ملے گی مطلب بخشش ہو جائے گی تم جنت میں چلے جاؤ گے. اتنا ہی نہیں وہ فضل اور اللہ فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے. یہ فضل کیا ہے؟ برکت ہے. اب سورہ جمعہ اٹھا کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا کہ نماز جب جمعہ کی اذان ہو فوراً آؤ لیٹ مت کرو. یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے. اور جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ کیا ہے؟ رزق برکت وہ فضل مغفرت بھی آخرت کے لیے دنیا میں فضل میں برکت کی شکل میں. یہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ صدقہ و خیرات. انسان اگر صدقہ کرتا ہے تو اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شیطان کے وعدے پر بھروسہ کرے نعوذ باللہ یا اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے. تو صدقہ و خیرات سے بھی برکت آتی ہے. اور ایک سبب ہے انسانی زندگی میں روزی رزق میں برکت نازل ہونے کا شکر گزاری. انسان اگر شکر گزاری کو لازم پکڑ لیتا ہے ظاہر سی بات ہے برکت بہت نازل ہوتی ہے اس کی زندگی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم میری شکر گزاری کرو گے بہت زیادہ میں تم کو دوں گا. بہت زیادہ لازیدنکم
عربی اگر کوئی جانتے ہوں گے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی طور پر ذکر کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ تم کو دوں گا، کب؟ اگر تم شکر گزاری کرو گے۔ ہر معاملے میں شکر کرنا چاہیے، ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے شکر کے بجائے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب تم بھگتو گے، اس کی تم طاقت نہیں رکھتے ہو، نہایت سخت عذاب ہے میرا۔ شکر گزاری میں برکت ہے، ناشکری میں عذاب ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں، مختصر الفاظ میں اللہ نے فرما دیا، شکر گزاری کرو برکت آئے گی، ناشکری کرو گے عذاب آئے گا۔ اب کیا لانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اور ایک سبب ہے انسانی زندگی میں برکت نازل ہونے کا حسن توکل، اچھا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا ہے۔ انسان اگر کیوں روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے ہنر پر، طاقت پر، دماغ پر، اور جو ایکسپیرینس پر، علم پر، ایجوکیشن پر، سرٹیفکیٹ پر، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کرو نہیں، وہ آپ کی محنت ہے، لیکن رزق آتا ہے آخر میں وہیں سے۔ یہ تمہاری ساری سرٹیفکیٹیں اگر ناکام ہوتی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ تمہاری محنت تو ہوئے لیکن وہاں کا دروازہ نہیں کھولا جہاں سے روزی نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پر بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے توکل، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ ہی کافی ہے اس کے لیے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ حقیقت میں کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تم کو اللہ ایسا روزی دے گا جیسا پرندے کو دیتا ہے۔ تو پرندہ جاتا ہے آتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ پوری حدیث ہے، وقت نہیں ہے، یہ حدیث نہایت مشہور ہے کہ خالی پیٹ نکلتا ہے اور بھر پیٹ شام کو واپس آتا ہے۔ کون سا ہنر تھا اس کے پاس، کون سی سرٹیفکیٹ ہے اس کے بعد، نکلا ہے صرف اللہ پر توکل کر کے۔ سرٹیفکیٹ وغیرہ غلط نہیں ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخری اسٹیج اللہ پر توکل ہے۔ اور آخری اسٹیج میں کیوں کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹی کوتاہی کی وجہ سے مصر میں ایک آدمی کا ان کی وجہ سے انتقال ہو گیا، مان لیے نا، ایک کپتی اور وہ لڑ رہے تھے، واقعہ معلوم ہے نا، پیش نہیں کرنا کیونکہ وقت لمبا ہو جائے گا۔ جب مار دیے موسیٰ علیہ السلام اس کی کپتی کو کہ میرے بنی اسرائیل خاندان کے آدمی کے ساتھ لڑتا ہے، تو فقضا علیہ، اللہ نے فرمایا ایک ہی گھوسا اس کا موت کا سبب بن گیا۔ آپ تلاش کر رہے مصر والے، فرعون کے فوجی، کس نے مارا ہمارے آدمی کو؟ ایک اچھا آدمی تھا، کپتی کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ، اس نے آ کر کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ تمہیں پولیس تلاش کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، مدین پہنچے شعیب علیہ السلام کے پاس۔ جب مدین پہنچے، وہاں مدین کے بعد مدین کے علاقے کے لوگ ایک کنویں کے پاس اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سب لوگ پانی پلا رہے ہیں، دو بچیاں نہیں پلا رہی ہیں۔ آہستہ سے جا کر پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں پانی پلا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کریں، ہم عورت ہے، طاقتور نہیں ہے، اور کنویں کا جو ڈھکن ہے نہایت مضبوط ہے، جب سب لوگ پانی پلا لیتے ہیں ادھر ادھر بچا بچا کچھ پانی گر جاتا ہے، ہمارے جانوروں کو پلا کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پانی پلاتا ہوں تمہارے جانوروں کو۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ڈھکن نکالے اور پانی پلائے، اور پانی پلانے کے بعد وہ بچیاں چلی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کنویں کے بازو میں توکل دیکھیے، توکل حق کا توکل، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا توکل کرو جیسا کہ کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ اگر ایسا توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسا روزی دے گا جیسا پرندے کو دیتا ہے، کیونکہ اس کا بھی توکل اللہ پر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کنارے درخت کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر دعا کرتے۔ بھوک لگی ہے نا، لمبی مسافت طے کر کے آئے ہیں، بھوک لگی ہے، پیٹ بھی مجبور ہے، سائے سے بھی وہ مجبور ہے، ٹھکانا بھی نہیں ہے، رزق بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے واقعات ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھ کر کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بھلائی تو میرے جھولی میں ڈال دے، میرے نصیب میں ڈال دے، میں تو اس کا ضرورت مند فی الحال تو ہوں۔ اللہ یعنی کیا دعا کرے، اللہ بھوکا ہوں، اللہ ضرورت مند ہوں، اللہ آسرے کا محتاج ہوں، میرے پاس کوئی ٹھکانا نہیں ہے، اللہ میں فقیر ہوں۔ آج گرچہ مصر میں فرعون کے محل میں پلا، شہزادہ اور پریس بن کے میری پرورش ہوئی ہے، لیکن آج میں فقیر ہوں،
میرا توکل بھی ہے کہ مدین نہیں، مصر نہیں، اگر میری اس فقیر کو دور کرنے والا ہے تو صرف تو ہے۔ یہ دعا کی توکل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جن 2 بچیوں کے جانوروں کو میں نے پانی پلایا وہ ان میں سے ایک آ رہی ہے۔ ٹھکانہ بنا دیا اللہ پر، نہ جان نہ پہچان، ایمان جوش میں آنا چاہیے ہمارا۔ صرف ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، 8 سال پہلے شعیب علیہ السلام، کیوں؟ توکل کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی برکت ہے، اسی میں برکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے برکت نازل فرما دیا، ٹھکانہ بنا دیا، رزق بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں، 8 سال کے بعد داماد بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا اور اللہ پر توکل کا بدلہ ہے، برکت کی شکل ہے۔ اور ایک سبب دیکھیے برکت نازل ہونے کا، زبردست ہے، وہ کیا ہے؟ کثرت سوال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی ضرورت جب ہماری ہوتی ہے، بھائی صاحب، دوست، ہمارے پڑوسی، رشتے دار، ذرا دیجیے تھوڑا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس 2 حدیث سے کثرت سوال سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 3 چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ قیل قال، بیکار بحث، اضاعت المال، مال کو برباد کرنا، ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، وکثرت سوال، زیادہ سوالات کرنا۔ زیادہ سوالات کرنے کے اہل علم نے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ بلا وجہ حضرت کیا جواب ہے اس کا، مسئلہ بتائیے وغیرہ وغیرہ، ضرورت کا سوال کرے تو ٹھیک ہے، بلا وجہ صبح سے شام لگے رہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ صحابہ کو اللہ نے ڈانٹ پلائی تو صحابہ اتنا بچتے تھے سوال کرنے کے لیے، کوئی اگر باہر سے آتا تو اس کو تحفہ دیتے، تم سوال کرو نبی سے، ہم بازو بیٹھ کے سنیں گے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے ہمارے، ضرورت کا سوال کرنے کی احتیاط۔ اور دوسرا مطلب بیان کیا اہل علم نے کہ کثرت سوال سے مطلب بار بار ہاتھ پھیلانا، دو بھائی خالی شام تک واپس کروں گا، اب وہ بیچارے کی شام کب آتی نہیں معلوم، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر کوئی حاجت نازل کرتا ہے، ضرورت نازل کرتا ہے، اور وہ بندہ اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میری ضرورت ہے دور کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری ہی نہیں کرتا۔ اور اگر وہی بندہ اس حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طریقے سے اس کی حاجت فوراً پوری کرتا ہے۔ اگر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے تو فوراً موت دے دیتا ہے، یا نہیں تو فوراً اس کو رزق دے دیتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ تو سوال کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ قرض کے لین دین کے معاملے میں نہیں، یہ کثرت سوال ہم سب جانتے ہیں، 500 روپے 200 روپے 1000 روپیہ 1500 یہ بھی کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں اگر سخت ضرورت ہے تو سوال کرنا چاہیے، لیکن کثرت سوال اللہ سے کب طلب کرو گے؟ نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مانگو ان سے، تم 100-200 اللہ سے مانگنے کے بجائے ہر وقت تم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اللہ دے۔ کیا وہ لوگ نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلایا تھا، کیا پوری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی؟ بھائی ذرا بھوکا ہوں، ذرا آپ گھر میں جائیے، بچی ہو ذرا وغیرہ، نہیں کچھ بھی اللہ کے بارے۔ تو کثرت سوال سے بچنا چاہیے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک اور سبب دیکھیے برکت کے نازل ہونے کا، وہ یہ ہے کہ حرام مال سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اس پر تو زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ الحمدللہ ہم ایسے بندے ہیں اللہ کے، اور یہ اس جماعت کی خاص کر شان ہونی چاہیے کہ حرام مال بالکل نہیں، کیونکہ حرام مال ظاہراً زیادتی ہم کو دکھاتا ہے۔ میں نے پہلے خطبے میں بتایا تھا کہ مال کی زیادتی برکت نہیں ہے، اور یہ جو حرام مال ہے یہ ظاہراً زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی 2021 میں سائیکل پر سواری کر رہا ہے یا بائک پر کر رہا ہے، 2022-23 میں ماشاءاللہ استغفراللہ بولا استغفراللہ بہت بڑھ گیا ہے، کیوں؟ حرام کمانا، اور یہ ظاہراً ہے، برکت نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے جا کر ان کے گھروں میں، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ تم کتنا بھی بڑھ کر وہ کاروبار کرو سودی کا، اس میں اللہ زیادتی نہیں نازل کرتا، برکت نہیں نازل کرتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدْقَاتِ، ہاں صدقات و خیرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے۔ اگر ہمارے مال میں حرام حصہ آنا شروع ہو جائے سمجھ لینا برکت ختم ہو رہی ہے۔ ایک اور برکت نازل ہونے کا سبب ہے کثرت استغفار۔ اس کے متعلق تو کافی ہم سنتے ہیں،
کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک حدیث میں 70 ایک حدیث میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے اللہ اس بستی کو نیز تو نابود کر دے. کوئی نبی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کرتا, بربادی کا مطالبہ نہیں کرتا, لیکن نوح علیہ السلام اتنا دل برداشتہ ہو گئے تھے. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد صرف 70 لوگ بڑی مشکل سے اسلام لا چکے تھے, ایمان لا چکے تھے. اس سے ایک نقطہ سب معاف کرنا, ایک نقطہ زیادہ ہو سکتا ہے. 950 سال کی محنت سے 70 کی جماعت بنائی. کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. کتنی؟ 70. بہت گہرا نقطہ ہے, میرے ذہن میں اسی لیے پیش کر رہا ہوں. کتنی جماعت تھی؟ 70. 950 سال کی محنت کے بعد 70 لوگوں کی جماعت پیدا ہوئی. محنت کتنی لگی؟ بہت لگی, بے حساب. اور وہ 950 سال کی محنت کے بعد 70 کی جماعت میں کوئی آ کر ایرا گیرا پھوٹ ڈالتا ہے تو کتنا بڑا دجال ہوگا. سوچ رہے جماعت میں بنانے میں کوئی کار خیر نہیں کرتا ہے, توڑنے میں دھڑلے کے بیچ میں گھس جاتا ہے. جماعت بنانے بہت وقت لگتا ہے. 950 سال کی محنت کے بعد 70 کی جماعت بنی اور باقی سب گمراہ ہیں. تو ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ نیز تو نابود کر دے. میں نے کہا ان سے کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو, اس لیے کہ انہ کان غفارا, وہ بخشش کرنے والی ذات ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر تم بخشش مانگتے رہو گے آسمان سے بارش نازل ہوگی, زمین سے اناج نازل ہوگا, زمین سے بھی پانی نازل ہوگا, تمہاری کھیتیوں میں برکت آئے گی. بے اولاد ہو تو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا, طاقتور بنائے گا, تمہاری کھیتیوں کو جنت بنائے گا اور تمہاری نہروں کو پھول بنا دے گا, یعنی پانی والا بنا دے گا. اے اللہ بہت میں نے کہا ان سے, نہیں مان رہے, نیز کو نابود کر دے. اللہ نے بدعا سنے, برکت کا نازل ہوتی تھی وہی پانی. یرسل السماء علیکم مدرارا, جس بارش کو انہوں نے برکت کہا تھا ایمان کی شرط کے ساتھ, وہ کفر کی شرط کے ساتھ وہ پانی ان کے لیے عذاب بن گیا. استغفار کرنا چاہیے. نہیں, ہم محدود ہیں, گناہ ہوا تو توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ, گناہ ہوا تو ہے, لیکن استغفار دنیاوی برکت کا سبب بھی ہے, سبب بھی ہے. لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا. ایک اور سبب بھی ہے برکت نازل ہونے کا, فرض نمازوں میں پابندی. اب اس کے متعلق کیا کہا جائے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو کافر ہو گیا. ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی زندگی میں برکت کیسے نازل کرے گا جو لیٹ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے اور خوش ہو کر نکلتا ہے, حق ادا ہو گیا اب میں کمائی کو نکل رہا ہوں. کیوں ایسا؟ فجر کی نماز تو ہوئی ہے لیکن لیٹ ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کی پابندی, خاص کر کے اقامت صلاۃ کی پابندی سے انسانی زندگی میں برکت نازل کرتا ہے. اللہ نے اپنی نبی کو حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی نماز کی پابندی کیجیے, اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دیجیے. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی تم کو روزی دینے والے ہیں. نماز کے ذکر کے بعد روزی کا تذکرہ کیوں؟ کیونکہ نماز کی پابندی انسان کی زندگی میں برکت لاتی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھیے آپ, ایک انسان کو نماز کے وقت وہ دکان بند کرنے تکلیف ہوتی ہے, فلاح وہ چھوڑنے تکلیف ہوتی ہے, رشتے دار کی میٹنگ چھوڑنے تکلیف ہوتی ہے, وغیرہ بہت سی باتیں پیش کی جا سکتی ہے. کیا فرمایا اللہ نے نبی سے کہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ, اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اسی پر جمے رہو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اسی پر جمے رہو, قائم رہو. ایسا نہیں کہ 4 دن نماز پڑھے اور دیکھے ارے آئی نہیں رہی ہے برکت, جانے دو شاید اس میں برکت سے چھوڑنا نہیں ہے. جمے رہو اس کو. اگر ایسا کرو گے ہم تم کو روزی دیں گے, یعنی برکت تمہاری زندگی میں نازل ہوگی. اس کے متعلق زیادہ کچھ بھی نہیں کہنا ہے. کیوں؟ اقرار توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے پہلا فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے وہ تو نماز ہی ہے. اب اسے چھوڑنے کے بعد, اس میں غفلت کے بعد, یہ تو نفاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو نماز کی پابندی میں برکت نازل کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک سبب ہے برکت کے نازل ہونے کا, وہ ہے صلہ رحمی, رشتے داری کو جوڑنا. انسان کیا کرتا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے ہمیشہ رشتے ناتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے.
قریبی رشتے داروں سے میل جول نہیں رکھتا ہے، پتہ نہیں ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا حدیث میں، برکت کا سبب ہے ہمیشہ وہ کس حال میں بھی ہو، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو نہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حق ادا کریں، ان سے جڑے رہیں بس. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزق او ینسأ لہ فی اثر فلیصل رحمہ. اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا ذکر خیر کریں، اگر یہ دو چیزیں اگر کسی کی چاہت ہے فلیصل رحمہ، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے ساتھ؟ جو تمہارا قرابت ہے، جو تمہارا رشتہ دار ہے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے پتھر مارا تو چچا کہا، انہوں نے گالی دی تو بھی چچا کہا، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. رشتہ داری توڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل نہیں. کیوں ایسا؟ رشتہ داری توڑنا جرم ہے، بے برکتی کا سبب ہے. اور اکثر لوگ شاید رشتہ داری اس لیے توڑتے ہوں گے کہ اگر اب رشتہ داری جوڑے تو شاید مال زیادہ خرچہ کرنا پڑتا. کیوں؟ ہمارے رشتہ داروں میں غریب زیادہ ہے. یہی ہے بے برکتی کا سبب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اگر رشتہ داروں میں غریب لوگ زیادہ ہیں تو الٹا اچھا ہے، ان پر خرچہ کرو، برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے گا. کیوں؟ یا ابن آدم انفق ينفق علیک، تم خرچہ کرو اللہ تم پر خرچہ کرے گا. تو رشتہ داری جوڑنا بھی برکت کا سبب ہے. 10واں سبب دیکھیے، شاید یہ سب پر ہار لگے، مجھ پر بھی آپ سب پر بھی، وہ ہے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا. ہم پہننے اور ظاہری شکل صورت میں بھی پسند نہیں کرتے کہ نبی کی سنت ہماری زندگی میں آئے. سر سے لے کر آنکھیں سے ذرا نیچے یہیں سے شروع ہو جاتی ہے نافرمانی، سنت کی خلاف ورزی. پھر یہاں آنے کے بعد دل، پھر جسم، پھر پیٹ، پھر سمجھ میں نہیں آتا پھر کون سی سنت ادا کر رہے آپ، خالی زور سے آنے. اللہ معاف کرے، ہر معاملے میں انسان اگر سنت کی پابندی کرتا ہے نا برکت نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ. ابو داؤد کی روایت ہے. اے عباس، اے عبداللہ بن عباس، یہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کے درمیان میں برکت نازل کرتا ہے. یہ پلیٹ ہے تو جو پلیٹ کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر برکت نازل کرتا ہے. تو تم جو تمہارا برتن ہے اس کے دائیں بائیں سے، کنارے کنارے سے کھاؤ، ڈائریکٹ درمیان میں ہاتھ نہ ڈالو بلکہ کنارے کنارے سے کھاؤ تاکہ برکت کا جو حصہ ہے وہ آخر تک باقی رہے. مطلب کیا؟ اگر یہ سنت ہم اپنائیں، یہ سنت یعنی دائیں دائیں سے کھانے کا اور آس پاس کھانے کا سسٹم کی دعوتوں میں دیکھیے، اللہ معاف کرے کہاں سنت ہے، شریعت بھی نہیں ہے، وہاں پر ذرا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا ہے. تو دائیں بائیں سے کھاؤ، کنارے کنارے سے، درمیان کا برکت کا حصہ باقی رہنے دو آخر تک. تو یہ سنت اگر ہم ادا کریں تو برکت آئی، یہ سنت چھوٹ گئی تو برکت گئی. تو مسئلہ کیا ظاہر ہوا؟ سنت ہے تو برکت ہے، سنت نہیں تو برکت نہیں. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلعق الاصابع والصحفہ، اللہ کے نبی نے انگلیوں کو، پلیٹ کو اچھے سے صاف کرنے کا حکم دیا ہے. وقال، اور کہا ہے، انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تم نہیں جانتے کہ اللہ کھانے کے کس دانے میں برکت نازل کرتا ہے. تو اگر ایک انسان سنت کی پابندی کرتے ہوئے ایک انسان ہر دانے کو کھاتا ہے، گراتا نہیں ہے، انگلیاں کاٹتا ہے، پلیٹ کاٹتا ہے، تو کیا یہ سنت ہے نا؟ اور فیشن کیا ہے؟ آدھا چھوڑ کے نکل جانا. سنت کیا ہے؟ ایک ایک دانا کھانا. تو سنت پر عمل کرتے ہوئے دانا بھی نہیں بتایا ہے تو برکت آئی نا. اگر سنت کی تو برکت، یہ دو ہی حدیثیں کافی ہیں کہ ہر معاملے میں انسان، ہر معاملے میں اگر سنت کی پابندی کرتا ہے تو برکت نازل ہوتی ہے. تو یہ 10 اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہم برکت کے محتاج ہیں، ہماری زندگی میں برکت نازل فرما. برکت کے جو اسباب ہے اللہ، پہلے انہیں لباس بنا کر ہمیں زیب تن کر لینے کی توفیق
توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں خوشحالی نصیب فرما, خوشی والی زندگی نصیب فرما, توحید والی زندگی نصیب فرما, اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما. طرح طرح کی بیماریوں, پریشانیوں, وباؤں اور مشکلات سے ہمیں بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اللہ, عقیدے پر زندہ رکھ, مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.